مولانا حضرات دیکھیں، یہ ڈائریکٹ میرے پر نہیں لیجئے گا، لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ مولانا حضرات دین کی دعوت دیتے ہوئے اتنا ڈراتے کیوں ہیں؟ اگر رحمت کی بات کریں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ڈر کر اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ محبت میں اللہ کی عبادت کی جائے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل بہتر یہی ہے کہ انسان جو محبت میں کام کرتا ہے نا، اس کا فائدہ بہت ہے. صحیح. تو رحمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصور کر کے عبادت کریں تو یہی کمال درجہ ہے. سبحان. لیکن اس درجے تک پہنچنے کے لیے نا پہلے نفس کو سمجھانا پڑتا ہے. ہمارے نفس کے متعلق جو ہے وہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ نفس سرکش گھوڑے کی مانند ہے، اور جب گھوڑا سرکش ہوتا ہے نا تو اس کو گھاس نہیں کھلائی جاتی. گھوڑا جب سرکش ہوتا ہے نا تو اس پر سختی کی جاتی ہے، اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو ہمارا نفس چونکہ سرکش گھوڑا ہے، اگر اس کو صرف رحمت کی باتیں سنائی جائیں تو پھر یہ قابو میں نہیں آئے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسا واعظ موجود ہو جو صرف رحمت کے واقعات سناتا ہو تو پھر وہاں پہ شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دور میں بھی آج دیکھ لیں، آپ کسی کو کہیں نماز پڑھ لیں تو وہ سامنے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے بھائی، حقوق اللہ پورے ہوتے رہیں گے، حقوق العباد کی ہمیں زیادہ فکر ہے، پڑھ لیں گے نماز بھی. اب یہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے ہی گناہ کر رہا ہے. اللہ. تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈرانا یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. کہ ہر وقت بس ڈرا ہی رہے ہیں، ہر وقت بس خوف کی ہی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر وقت رحمت کی باتیں کریں. اعتدال اس میں ہے کہ آپ جب نارمل سچویشن میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھیں کہ اگر میں نے گناہ سرزد کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوگا اور اس پر عذاب بھی مسلط ہوگا مجھ پر. اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کریں، نا امید بھی نہ ہو. بالکل صحیح. یہ ہے اعتدال والا راستہ. اب یہ جو مولانا حضرات ڈراتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے میں نے بات یہ ذکر کر دی کہ صرف ڈرانا یہ حکمت نہیں ہے. صحیح. لیکن ڈرایا ہی نہ جائے، بالکل ہی کھلی چھٹی دے دی جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. سرکار علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. سرکار نے کیا خوف خدا کے واقعات نہیں سنا ہے؟ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، یا آپس میں گفتگو کے دوران ان کی ہنسی کی آواز بلند ہوئی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. اللہ. تو کیا سرکار نے یہ نہیں ڈرا ہنسنے والے صحابہ کے بارے میں؟ تو اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء حضرات خوف خدا دلاتے ہیں تو یہ عین حکمت کا تقاضا ہے. پہلے آپ کا نفس جو ہے وہ خوف کی وجہ سے اللہ کے قریب آئے گا، اللہ کی محبت میں آئے گا، عبادت کی طرف استقامت حاصل کرے گا، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ وہ رحمت اور محبت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ڈائریکٹ آپ اگر رحمت کے واقعات سنتے رہیں گے تو اتنی آسانی سے نفس قابو میں نہیں آئے گا. یہ ایک حکمت ہے. ہاں، اگر کسی کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ محبت والے انداز میں ہی قریب آتا ہو تو پھر اس کو محبت والے انداز میں سمجھایا جائے گا. تو یہ اعتدال دونوں طرف ہے کہ نہ بہت زیادہ خوف نہ بہت زیادہ رحمت. بالکل.